بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ میں از حد نوٹس کی سماعت چل رہی ہے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بڑا بیان، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو سپریم کورٹ میں از خود نوٹس جو لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس کی سماعت چل رہی ہے۔ تمام فریقین کے وکلاء دلائل دے رہے ہیں۔ اب پہلے تو سب سے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا بینچ بنایا، وہ لارجر بینچ بنایا 9 جج صاحبان پر مشتمل، جس کے بعد فوراً ہی نون لیگ کی قیادت نے جج صاحبان پر برائے تنقید کرنا شروع کر دیا اور ان کو ہر طرح کی باتیں ان کے متعلق کرنا شروع کر دیں۔ صرف اور صرف وجہ یہی تھی کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے اور اس کا جو فیصلہ ہے جو کٹی کٹا نکلنا وہ نہ نکلے۔ ناظرین اکرام، کل پھر جب سماعت ہو رہی تھی تو جو امپورٹڈ حکومت کے وکیل صاحب ہیں انہوں نے یہ درخواست دی کہ فل کورٹ بنایا جائے اس پہ۔ تو جب چیف جسٹس صاحب کے ہاں یہ درخواست پہنچی، اس کے فوراً بعد 9 میں سے 4 جج صاحبان نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اس کیس سے، اس بینچ سے۔ وہ کون سے ہیں؟ 2 تو وہ ہیں جن پہ مریم نواز صاحبہ یا نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ تنقید کر رہی تھی، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس ظاہر علی نقوی، اور 2 تھے جسٹس اطہر امان اللہ، جسٹس یحییٰ۔ ان دونوں کی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیوں اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کیا ہے۔ 2 کی تو سمجھ آ رہی تھی، ان کو تنقید کی جا رہی تھی، اور میرے نزدیک تو انہوں نے اچھا کیا، جان چھڑائی اپنی، کہ انہوں نے کال ڈالی رکھنی تھی تو انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جب یہ دیکھا کہ 4 جج صاحبان علیحدہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اینجے تے اینجی سے فل کورٹ کو نہیں جے بڑھنا، 5 ہی فیصلہ کریں گے جو بھی کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ 5 ہی جو جج صاحبان ہیں یہی فیصلہ کریں گے۔ تو ناظرین کرام، فیصلہ اس کا کیا ہونے والا ہے؟ یہ جو ریمارکس آ رہے ہیں جج صاحبان کے وکلاء کے دلائل میں، تو یہ ثابت یہی ہو رہا ہے کہ فیصلہ یہی ہونا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ صرف اور صرف اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اختیار کس کے پاس ہے، کہ یہ جو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ اب انہوں نے دیکھنا اس میں یہی ہے جو نظر آ رہا ہے ریمارک سے ان کے، کہ کیا صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تاریخ دے سکتے ہیں الیکشن کی۔ اگر ان کے پاس اختیار نہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ہو یہی سکتا ہے کہ دوبارہ یہ پارلیمنٹ میں بھیج دیا جائے کہ اس کے متعلق قانون سازی کی جائے۔ تو تیسرا دروازہ تو کوئی کھلنا نہیں ہے، جو پی ڈی ایم والے آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی تیسرا راستہ نکل آئے، ڈیلے ہو جائے الیکشن۔ تو آئین اور قانون کی بالادستی تو ناظرین کرام اسی میں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں۔ جب ہیئرنگ ہوئی کورٹ میں تو اس کے بعد فواد چودھری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی، بیان آ گیا کہ الیکشن جو ہیں وہ 52 دن کے اندر ہی ہونے ہیں، کیونکہ 90 دن کے اوپر آئین پاکستان اجازت ہی نہیں دیتا کہ 90 دن کے اوپر الیکشن جو ہے وہ لیٹ کیے جائیں، 90 دن سے باہر کیے جائیں، 90 دن سے زیادہ دن لیے جائیں، کیونکہ آئین پاکستان کا آئین ہے جو اس میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے، جب کوئی ضمنی الیکشن ہو یا اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ تو ناظرین کرام، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ مقررہ تاریخ پر ہوں گے۔ پی ڈی ایم حکومت کو اس میں بھی ناکامی ہوگی، جس طرح ان کو ضمنی الیکشن میں ناکامی ہوتی آ رہی ہے، اور مزید جو نئے الیکشن ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے ان میں بھی ان کو ناکامی ہوگی، اور سپریم کورٹ میں بھی ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ بے شک جتنی مرضی وہ آڈیو ویڈیو چلا رہے ہیں جج صاحبان کی یا ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ حق اور سچ کا کرنا ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ اپنے بیان میں
ان کا جواب تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ الیکشن تو 90 دن میں ہونے ہیں۔ ناظرین اکرام، رخ کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب زمان پارک میں اپنے گھر میں موجود ہیں۔ اب انہوں نے روانہ ہونا ہے، آج کے دن 7:30 بجے کا ٹائم ہے، جس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد کے لیے انہیں روانہ ہونا ہے۔ پہلے تو بائی ایئر جانا تھا انہوں نے، لیکن اب طیارے کی بجائے انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ موٹر وے کے راستے وہ اسلام آباد پہنچیں گے، جو ان کا فیصلہ بہت اچھا ہے۔ 7:30 بجے کا ٹائم ہے ناظرین اکرام، جو دیا ہے ان کی قیادت نے، ان کے ترجمانوں نے، لیکن اس میں رد و بدل ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی عام آدمی بھی اگر کہیں جاتا ہے تو ٹائم میں رد و بدل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، ان کی تو مقبولیت کا جھنڈے بلند ہیں۔ اب انہوں نے 7:30 بجے لاہور سے نکلنا ہے اور اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اسلام آباد کی جتنے بھی ووٹر سپورٹرز ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو باقاعدہ دعوت دے دی گئی ہے کہ آپ نے ہر حال میں اسلام آباد کے 0 پوائنٹ پہ اکٹھے ہونا ہے، جہاں سے بھی جب اسلام آباد ٹول پلازا پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہنچیں گے تو ان کا استقبال جوش و خروش کے ساتھ کرنا ہے، شاندار طریقے کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو زمان پارک میں لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں، سپورٹرز ہیں، ووٹر ہیں، وہ سارے بھی وہاں اکٹھے ہیں زمان پارک کے باہر۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے میلہ لگا ہوا ہے وہاں، جب سے خان صاحب نے ادھر ڈیرا لگایا ہوا ہے، تو اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ وہ بھی تمام کے تمام خان صاحب کے ساتھ قافلے کی صورت میں جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، جب اسلام آباد ٹول پلازا پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا قافلہ پہنچے گا تو جو 0 پوائنٹ پہ اسلام آباد کی عوام جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہوگی، انہوں نے بھی پھر استقبال کے لیے اسلام آباد ٹول پلازا پہ پہنچنا ہے اور جوش و خروش کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے، اور ساتھ ہی پھر قافلے کی صورت میں اسلام آباد جو سپریم کورٹ نے انہیں طلب کیا ہوا ہے، وہاں پہ جو ان کے کیس ہیں، 4 کیسز ہیں، ان کی سماعت ہوگی۔ ان کو حاضری کی استثناء نہیں ملی، جس کی وجہ سے عدالت عالیہ نے کہا کہ اپنے ہر حال میں عمران خان صاحب کو پیش کرنا ہے۔ تو ان کی پیشی ہوگی اور ان کے کیسز کی سماعت ہوگی۔ 4 جو کیسز ہیں ان پہ ان کی سماعت آج ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق نئے جو تازہ ترین خبریں ہیں، وہ یہ تھیں کہ آج اسلام آباد انہوں نے روانہ ہونا ہے 7:30 بجے، اور 11 بجے تقریباً انہوں نے اسلام آباد انٹری دینی ہے، جہاں پہ لوگوں کا جمع غفیر ہوگا اور ان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، آج آپ کو پتہ ہے 28 فروری ہے، تو یہ DGISPR کا ایک بیان آیا ہے، کیونکہ یہ سرپرائز ڈے کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں سرپرائز کیا ہو، پاکستانی فوج نے دیا تھا، پاکستانی قوم نے دیا تھا، یہ دشمن ملک کو کبھی زندگی بھر بھی نہیں بھولے گا، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اس دن کو نہیں بھولیں گی۔ یہ سرپرائز ڈے ہے۔ جیسا کہ 27 فروری کو انہوں نے ایک چوری چھپے کوشش کی پاکستان کے اندر داخل ہونے کی ان کے تیاروں نے، اور یہ انہوں نے شور کیا کہ ہم بم گرا کے آ گئے ہیں، پاکستان کے حدود سے نکل کے آ گئے ہیں۔ تو چند درخت تو انہوں نے باقی ہمارے 1-2 درخت جو ہیں وہ توڑے تھے، لیکن 28 فروری کو پھر سرپرائز دیا پاک فوج نے، ایسا سرپرائز دیا کہ 2 طیارے 2 درختوں کے بدلے گرائے اور ابھینندن کو پکڑ لیا اور پروفیشنل طریقے سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا، چائے وغیرہ بھی پلائی، اور خوش ہے، آج تک وہ خوش ہے، چائے نہیں بھول سکا۔ تو ناظرین اکرام، DGISPR جو نئے آئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک بیان دیا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے دشمن کہ ہم پاکستان پہ جنگ مسلط کریں گے، تو وہ جنگ ہم پاکستان میں نہیں، اس کے گھر میں آ کے لڑیں گے۔ بہت بڑا بیان ہے ناظرین اکرام۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ جو مسلط کرے گا، ہم اس کے گھر میں آ کے جنگ لڑیں گے۔ اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا انہوں نے ناظرین اکرام بیان دیا کہ پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستانی قوم مکمل ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی قوم پاکستانی فوج کے ساتھ مکمل کھڑی ہے، اور ہم ان کی محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ جنگ لڑیں گے۔ پاکستانی قوم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ان کا بڑا بیان تھا۔ یہ تمام سیاستدانوں کو بھی سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا بیان دے رہے ہیں،
کہ پاکستانی قوم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے ناظرین اکرام، اور دشمن کو خاتمہ پڑ گئے ہیں کہ ہم تو تفریق کرنے کی کوشش میں تھے کہ پاکستانی عوام جو ہے، پاکستانی قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ اب کوئی زیادہ محبت نہیں کرتی، جس طرح کہ یہ سیاسی مداخلتیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے۔ لیکن جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے، اس نے ہاتھ پاؤں پھلا کے رکھ دیے ہیں دشمنوں کے کہ یہ بہت بڑا بیان ہے، اور سیاستدان بھی یہ بیان سن چکے ہیں کہ پاکستانی قوم پاکستانی فوج کے ساتھ ہے۔ تو اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ آیا ہے، معاملہ آیا ہے، تو پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے پاکستانی قوم۔ ویسے نغمے چلتے ہیں، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں ملک پاکستان کے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس میں کوئی بھی شک و شبہات کی بات نہیں ہے کہ پاکستانی قوم پاک فوج کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی۔ ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔